الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں سلسلے میں۔ اس سلسلے کے اندر بیان ہوتے ہیں خیر و برکت کے اسباب۔ آج کے سلسلے میں بیان ہوگا کہ تجارت میں خیر و برکت کب آتی ہے۔ تجارت بڑا ہی اہم موضوع، اور ہر دوسرا تاجر اس بات کا شاکی نظر آتا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اس کے کام میں برکت نہیں ہے، وہ تنگی کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، پریشانیاں ہیں۔ اور دیکھا جائے تو آج کی تجارت کے اندر بہت سارے ایسے اسباب پیدا ہو چکے ہیں جو ایک ذہنی تناؤ کا باعث بن چکے ہیں۔ ایک تاجر کو فکر ہوتی ہے مال کب آئے گا، مال راستے میں ہے، حالات کیسے ہوں گے، مال آ جاتا ہے تو پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ مال کب بکے گا، مال بک جاتا ہے تو پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسوں کی وصولی کیسے ہوگی، پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ ادھار میں سارا مال پھنسا ہوا ہے اور جو رقم لینی تھی وہ ادھار میں پھنسی ہوئی ہے تو نیا مال کیسے خریدے گا۔ تو اس کی جو فکریں ہیں وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی برکت رکھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کاروبار و تجارت کی برکت کب نصیب ہوگی، ہم کاروبار کی برکت، تجارت کی برکت کب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس قسط میں دو پہلوؤں پر بات ہوگی، دو زاویوں سے گفتگو ہوگی۔ ایک اس اعتبار سے کہ کاروبار و تجارت اگر کوئی آدمی صبح کے اول حصے میں کرتا ہے، یعنی دن کے اول حصے میں کرتا ہے، صبح کے وقت سے اس کا آغاز کرتا ہے، تو اس حصے کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اور دوسرے حصے میں ان پہلوؤں پر بات ہوگی کہ جن کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، نحوست پیدا ہوتی ہے، برکت اڑ جاتی ہے، اور وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے کاروبار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، یا وہ اعمال جن کی وجہ سے کاروبار میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے مولا کریم میری امت کے دن کا جو اول حصہ ہے اس میں برکت پیدا فرما دے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں دن کے اول حصے میں جب برکت کی دعا فرمائی ہے تو پھر اس حصے میں برکت کیوں کرنا ہوگی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صخر نامی ایک تاجر، اس کا یہ معمول تھا کہ دن کے اول حصے میں وہ کاروبار و تجارت میں مصروف ہو جایا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غنی کر دیا اور مال کی فراوانی اسے حاصل ہوئی، خوب مالدار ہو گیا۔ تو صبح کے وقت میں برکت، اور اس وقت میں کام کا آغاز کرنے والا، کاروبار و تجارت کا آغاز کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، باکروا فی طلب الرزق، کہ صبح کے وقت رزق کی طلب میں مصروف ہو جایا کرو، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور کامیابی رکھی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو کاروبار کی بنیاد ہے، مثال کے طور پر ہمارے دکانوں کے اندر کاروبار جو ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کب بنتی ہیں؟ یہ فیکٹری میں بنتی ہیں، ملوں میں بنتی ہیں، کارخانوں میں بنتی ہیں، اور ان کا آغاز کوئی 12 بجے نہیں ہوتا۔ سیٹھ صاحب ضرور 12 بجے جاتے ہوں گے، لیکن اس کاروبار کا آغاز صبح سے ہو جاتا ہے۔ تو صبح کے وقت میں گھر سے نکلنے والا، رزق کی طلب میں نکلنے والا جب نکلتا ہے تو اسے برکت نصیب ہوتی ہے اور اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں کاروبار کے اس پہلو پر کہ کاروبار اصل میں ہے کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ کاروبار صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے، بلکہ کاروبار کے اندر انسانی بنیادی ضرورتوں کا حصول پایا جاتا ہے، اور انسانی بنیادی ضرورتوں کا حصول جو ہے وہ کاروبار پر مبنی ہے۔ کاروبار کے ذریعے ہی بندہ ان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، کاروبار ہو، تجارت ہو، اسی طریقے سے نوکری ہو۔ تو جو ذرائع معاش ہیں ان کے اندر تجارت ایک بڑی ہی مطلب کہ بڑا سبب ہے ذریعہ آمدنی کا۔ تو
ذریعہ آمدنی نہیں ہوंگی تو بنیادی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ جن کا نفقہ واجب ہے ان کا نفقہ کیسے ادا ہوگا؟ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی ستر چھپانا ضروری ہے، اور ستر چھپانے کے لیے کپڑے ہونا ضروری ہے، اور کپڑے ہونے کے لیے عام طور سے یہی ہے کہ یہ نہیں کہ انسان بیٹھا ہوا ہو اور اسے گفٹ مل جائیں، بلکہ اسے خریدنا پڑتا ہے۔ تو تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زمین کا سفر اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو چاہتے ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں اور اس تک پہنچتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل جس چیز کو قرار دیا گیا ہے وہ تجارت ہے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے راستے میں چلو، یعنی زمین پر، اور اللہ کی روزی کھاؤ۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ حرکت میں برکت ہے۔ اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ جب بندہ حرکت کرتا ہے، کاروبار اور تجارت اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ حرکت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا سافروا تصحوا وتغنموا، سفر اختیار کرو، صحت مند ہو جاؤ گے اور غنی ہو جاؤ گے۔ سفر اختیار کرنے کی وجہ سے صحت میں برکت دی جاتی ہے اور مال میں برکت دی جاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا تسعۃ اعشار رزق فی التجارہ، کہ جو 9 حصے ہیں رزق کے، 10 حصوں میں سے جو 9 حصے ہیں وہ تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ ذریعہ آمدنی بہت سارے ہیں، نوکری بھی ایک ذریعہ آمدنی ہے، لیکن جو زیادہ حصے رکھے گئے ہیں برکت کے وہ تجارت میں رکھے گئے ہیں۔ فرمایا والجزء الباقی فی السابیہ، اور جو باقی اجزاء ہیں وہ رکھے گئے ہیں مال مویشی میں، کہ جو مال مویشی ہے، جو لائیو اسٹاک ہوتا ہے، اس کے اندر باقی حصے رکھے گئے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ آپ ایک بازار میں آئے اور فرمایا السلام علیکم یا معاشر التجار، سلام کیا اور کہا اے تاجرو میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ فرمایا ایاکم الحلف، کہ قسم سے بچو، ان الحلف، کہ حلف وہ چیز ہے اس سے سودا تو ہو جاتا ہے، یمحق البرکہ، لیکن اس سے برکت اڑ جاتی ہے، برکت دور ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَأَعْطَاهُ، اور تاجر جو ہیں وہ فاجر ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ جو تجارت کا حق ادا کرے، یعنی خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے، کم نہ تولے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹا حلف نہ اٹھائے، پورا تول کر دے۔ تو جو تاجر تجارت کا حق ادا کرتے ہیں وہ خائن نہیں ہوتے، وہ فاجر نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی تاجر حلف اٹھاتا ہے، قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے تو پھر مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اڑ جاتی ہے۔ تو تجارت کے اندر تنگی کا رونا رونے والے، تجارت کے اندر بے برکتی کا رونا رونے والے، تجارت کے اندر تناؤ کا، ذہنی انتشار کا، ذہنی پریشانیوں کا رونا رونے والے، یہ تمام کے تمام لوگ یہ دیکھیں کہ ان کی تجارت کے اندر آیا وہ پہلو تو شامل نہیں ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، برکت دور ہو جاتی ہے، بجائے نعمت کے، بجائے اس مال کے ذریعے فائدہ اٹھانے کے اور سکون حاصل ہونے کے بے قراری بڑھ رہی ہے، سکون برباد ہو رہا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، فکریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ذہن منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کہیں وہ ہماری غلطیاں تو شامل نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کاروبار سے، ہماری تجارت سے برکت اٹھ گئی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ سودا کرنے والے جب تک اتفاق نہ کر لیں، یعنی اس کا وہ معنی جو احناف کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک
मतलब पहले तो बारगेनिंग होती रहती है ना, जब बारगेनिंग पूरी हो जाती है तो फिर सौदा हो जाता है। तो जब तक इत्तिफाक ना हो सौदे पर, बारगेनिंग ही चल रही हो, तो सौदा नहीं होता। जब बारगेनिंग खत्म हो जाए और इत्तिफाक हो जाए तो सौदा हो जाता है। तो उससे पहले पहले, इत्तिफाक से पहले पहले दोनों को इख्तियार है। फरमाया गया फ़इन सदका व बय्यना, अगर ये लोग सच बोलें और सौदे को वाज़ेह कर दें, यानी कोई धोखा ना रखें, कोई ऐब पोशीदा ना रखें, बूरक लहुमा फी बैहिमा, अल्लाह तबारक व तआला इनकी तिजारत में बरकत पैदा फरमा देता है। और अगर ये झूठ बोलें और अयूब को छुपाएं, मुहिकतिल बरकतु मिन बैहिमा, इनकी खरीदो फरोख्त से, इनके सौदों से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। तो मुलाहजा किया आपने कि सौदा तो हो रहा है, लेकिन एक वो सौदा है जिसमें धोखा पाया गया, एक वो सौदा है जिसमें झूठ पाया गया, इससे बरकत ख़त्म हो जाती है। एक वो सौदा है जिसमें धोखा नहीं पाया गया, झूठ नहीं पाया गया, इसमें बरकत पैदा होती है। आज जिसे भी कहो कि राह रास्त पर चलिए, सीधी तरह से काम कीजिए, धोखा ना दीजिए, झूठ मत बोलिए, पहला जवाब होता है जी काम कैसे होगा, हमारी मार्केट का तो दस्तूर ही यही है, काम कैसे चल सकता है हमारे मार्केट में, अरे जी ये काम नहीं करेंगे तो फिर गाहक को फेस कैसे करेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो गाहक दूसरी जगह चला जाएगा। तो हमारे पास जब समझाने जाते हैं बहुत सारे आज़ार होते हैं, बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं, चुप कराने के लिए बहुत सारे जुमले होते हैं। ठीक है, सामने वाला तो चुप हो जाएगा, लेकिन हकीकत तो वो है जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम जानते हैं। जब आप अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस तिजारत में झूठ पाया जाएगा, जिस तिजारत में बददियानती यानी कि धोखा पाया जाएगा, ऐब छुपाया जाएगा, तो उसमें बरकत पैदा नहीं होगी। तो फिर जाहिर बात है बेबरकती तो होनी है, तंगी तो आनी है, दुश्वारी तो आनी है, ज़हनी तनाव तो बढ़ना है। ताजिर का क्या मकाम होता है, सच्चे ताजिर के बारे में हदीस पाक में फरमाया गया, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, कि जो सच्चा और अमीन ताजिर होता है, मान नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा, कल बरोज़ क़यामत अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाया जाएगा। इसकी फजीलत के अंदर क्या बात पाई गई कि ये सच्चा ताजिर है जो अपनी तिजारत में झूठ नहीं बोलता। आज हम गौर कर लें कि कहाँ कहाँ ऐसे मकामात हैं जहाँ एक ताजिर झूठ बोलता है। कहा जाता है जनाब ज़रा सस्ता बेचिए, नहीं जनाब नहीं, इतने को तो पड़ी नहीं है, कैसे बेच दूँ। 5 मिनट के बाद उससे भी कम में बेच रहा होता है। यानी बाज़ औक़ात इंसान बग़ैर किसी वजह के झूठ बोल रहा होता है। खैर वजह पाई जाए जब भी झूठ नहीं बोलना, लेकिन कहने का मकसद ये है कि झूठ इसका तकिया कलाम बन चुका है। जब तिजारत के अंदर झूठ तकिया कलाम बन चुका है, वो औसाफ बयान किए जाते हैं जो चीज़ के अंदर नहीं पाए जाते। जब आप ख़रीदने जाते हैं तो होलसेलर को कहते हैं ये चीज़ ख़राब है, रद्दी है, इसका फ़ायदा नहीं, गाहक नहीं लेते, हालांकि सब बातें वाक़ई के ख़िलाफ़ होती हैं। जब आप बेचने लगते हैं तो उसमें वो बातें शामिल करके बताते हैं जो उसमें नहीं पाई जाती, कि जनाब बहुत पायदार है और जनाब इसके अंदर ये भी फ़ायदा है और ये भी फ़ायदा है और ये भी फ़ायदा है, और वो फ़ायदे नहीं पाए जाते। झूठ के हवाले से पता नहीं कितने ऐसे मौक़े हैं जहाँ बच सकते हैं, बचना चाहिए, बचना ज़रूरी है, लेकिन नहीं बच रहे होते, झूठ का शिकार होते हैं। तो जब तक हमारा ज़हन ये नहीं बनेगा कि हमने तिजारत के अंदर झूठ नहीं बोलना, सच्चाई से काम लेना है, धोखा नहीं देना, दयानतदारी से काम लेना है, जो अयूब हुए वो बता देंगे या फिर बरात ज़ाहिर कर देंगे, भाई ये चीज़ है आपके सामने देख लीजिए, जिसे भी है आप अपनी ज़िम्मेदारी पर ले जाइए, ये भी एक सूरत होती है तिजारत की। तो जब तिजारत के अंदर ये बुराइयां नहीं पाई जाएंगी, ये कोताहियां नहीं पाई जाएंगी, ये बुरे औसाफ नहीं पाए जाएंगे, तो ऐसी तिजारत यकीनी तौर पर अल्लाह का फजल है। ऐसा ताजिर यकीनी तौर पर क़यामत के दिन बुलंद दर्जे पर होगा, बुलंद मकाम पर होगा। फ़ुक़हा कराम ने तिजारत के हवाले से बहुत बहस की है और इसको एक इंतहाई उम्दा पेशा करार दिया है कि ये वो पेशा है
کہ جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختیار کیا، تو عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، عزم کا اظہار کیجئے کہ ہماری تجارت سچی تجارت ہوگی، برکت والی تجارت ہوگی۔ برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مال کی فراوانی ہی کو برکت کہتے ہیں۔ کتنے تاجر ایسے ہیں پر ڈھیروں مال ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی، خبردار یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں، اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن اس پر وہ نعمتیں ایذا کا سبب بن جاتی ہیں۔ مال موجود ہے لیکن ڈکیتی ہو جاتی ہے، مال موجود ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس پھنسا ہوا ہے، اور کہاں سے پورا کیا جائے اور جو مانگنے والے ان کو کہاں سے دیا جائے۔ مال موجود ہے لیکن خراب ہو جاتا ہے، مال موجود ہے لیکن روزانہ جھگڑے ہیں۔ تو خیر و برکت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ خیر و برکت جس کو حاصل ہوتی ہے اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اسے تھوڑے پر قناعت نصیب ہوتی ہے، تھوڑی چیز میں بھی برکت نصیب ہوتی ہے، اسے سکون، قرار، عزت، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو برکت کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ مال کی فراوانی برکت نہیں ہے، تجارت کا پھیلنا، اس میں وسعت کا آنا اور دن بدن مالدار بننا صرف یہ برکت کی علامت نہیں ہے، برکت کی بہت ساری علامات ہیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں بددیانتی سے کام کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس اتنا مال آ رہا ہے، میں دھوکے سے کام کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس اتنا مال آ رہا ہے، میں جھوٹ بول کر کام کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس اتنا مال آ رہا ہے۔ یہ سوچنے والا اس بات کو نوٹ کر لے کہ اضافہ اور زیادتی ہی برکت نہیں ہے۔ برکت سکون، اطمینان، قرار، عزت اور روحانیت جسے حاصل ہوگی اس کا نام برکت ہے۔ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کام کاج نہیں کیا کرتے تھے؟ ان کی مصروفیات کا ایک حصہ تجارت میں اور جو ذریعہ معاش ہے اس میں صرف ہوتا تھا، لیکن ان کے قلوب سے روحانیت زائل نہیں ہوئی تھی، روحانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، ان کے قلوب زندہ قلوب تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیے ہمارے قلوب ان کا کیا حال ہے، ان کے اندر کتنی روحانیت ہے، کتنی تازگی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔ تو جو سچا تاجر ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے اور روحانی برکتیں بھی اسے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تجارت کو خیر کا سبب بنائے، برکت کا سبب بنائے، ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، اور جو بھی رذائل ہیں، برائیاں ہیں، برے اوصاف ہیں جو ہماری تجارتوں میں داخل ہو گئے ہیں، ان سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائے، رزق کے حلال اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔